کا غلط استعمال کہ میں قوام ہوں، لوگوں نے بالکل غلط سمجھا ہے کہ اس عورت کو تم مار سکتے ہو۔ وہ کن حالات میں ہے؟ وہ ان حالات میں ہے کہ عورت بدکاری میں مبتلا ہے۔ تعلق میں دین کا غلط استعمال، یہ بھی ایک بڑا کہانی ہے اس کی، تو میں 1 گھنٹے کا لیکچر دوں اس پر کہ ہمارے لوگ دین کو کس طرح استعمال کرتے ہیں عورتوں پر ظلم کرنے کے لیے، یا عورتیں استعمال کرتی ہیں اسے غلط طریقے سے۔ دین کا غلط استعمال کہ میں قوام ہوں، وہ میں نے آپ کو بات بتائی تھی نا کہ رائٹس اور ریوارڈ میں دونوں برابر ہیں، رسپانسبلٹی اور رول میں فرق ہے۔ قوام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ڈنڈا لے کے آپ لوگوں کے سر پہ کھڑے رہیں، قوام کا مقصد یہ، اور وہ آیات قرآن کی اور احادیث جن کا لوگوں نے بالکل غلط سمجھا ہے کہ اس عورت کو تم مار سکتے ہو، وہ کن حالات میں ہے؟ وہ ان حالات میں ہے کہ عورت بدکاری میں مبتلا ہے، اور اس بدکاری کی وجہ سے آپ نے اس سے بستر کی بھی علیحدگی کر لی ہے، آپ نے باقی سارے معاملات بھی کر لیے ہیں، وہ اس کے بعد جا کر اس عورت کے لیے ہے۔ یہ پاکیزہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ جو بڑے اچھے انداز میں آپ کے ساتھ گھر میں رہ رہی ہیں، چھوٹے موٹے اختلاف ہوئے اور آپ نے اٹھا کر تشدد شروع کر دیا۔ کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے رسول کو اگر ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں، اپنا معلم مانتے ہیں، ہم انہیں اپنا رول ماڈل مانتے ہیں، تو کوئی ایک مثال لا کر دکھا دیں مجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اونچی آواز سے بھی اپنی بیویوں سے بات کی ہو، جبکہ حضرت عائشہ ہیں ناراض ہیں، ہانڈی پھوڑ دی دوستوں کے سامنے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج تمہاری ماں جو ہے وہ لگتا ہے کہ ناراض ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے تو بالکل سچویشن کو ڈیفیوز کر دیا۔ تو لہٰذا میں یہ بات کہتا ہوں کہ چیزوں میں اگر کسی کو شامل کریں تو ایسے فرد کو شامل کریں کہ جو مسائل کو آپ کے حل کرا سکے، ایک دوسرے کے گھر والوں پر تنقید نہ کریں، اور میں نے یہ بات کہی، میں دوبارہ ازیوم نہ کریں کہ سامنے والا سمجھ گیا ہے، سامنے والے کو پتہ ہے، نہیں، آپ بتائیں، کمیونیکیٹ کریں، جو آپ سوچ رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، بتائیں اس غلط فہمی کو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو وضاحت کر دے اور بات بالکل ٹھیک اور صحیح ہو جائے۔